السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات دوم، سبق نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ہم نے فصل الاول کی 2 احادیث پڑھی تھی بما تشریح۔ آج ہم نے تیسری حدیث اور انشاءاللہ چوتھی حدیث پڑھنی ہے۔ تو تیسری حدیث کی طرف دیکھیے گا۔ وعن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ ترجمہ سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی کو ترجیح دے دو، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ چوتھی حدیث کی طرف دیکھیے گا۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، رواہ مسلم۔ اس کو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اس حدیث کو، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں متفق علیہ نہیں بلکہ کیا لکھا باقاعدہ رواہ، اس کو روایت کیا اس حدیث کو مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ترجمے کی طرف دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنیا نفع کا سامان ہے اور دنیا میں بہترین نفع کا سامان نیک عورت ہے۔ حدیث سوم کی تشریح دیکھیے گا، نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، جس کا بھی ترجمہ ہوا کہ جس کا اصل مقصد اس حدیث کا ٹائٹل کیا ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہاں جو فرمایا تنکح المرأة لأربع ای لخصال الاربع، یعنی 4 خصلتوں کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها ولحسبها، مال اور حسب اور نسب کی وجہ سے۔ اس سے مراد وہ عورت ہے جو ذات کے اعتبار سے شرف اور بلندی اور وجاہت رکھتی ہو، اسی طرح اس کا خاندان بھی ہو۔ ولجمالها ای لصورتها، یعنی اچھی صورت والی ہو۔ ولدینها سے خوب سیرت ہونا مراد ہے۔ دین یہاں سے مراد کیا ہے؟ خوب سیرت ہونا مراد ہے۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ان 4 خصائل کو لام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ بخاری شریف میں جمالہا ادھر لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لجمالہا بخاری میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جمالہا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ ولدینہا، اچھا، اس سے پہلے جو 3 خصلتوں کا بیان کیا، مال، حسب اور جمال، ٹھیک، تو بعض حضرات ان 3 مذکورہ خصلتوں والی عورت کو پسند کرتے ہیں، جبکہ کچھ نیک بندے مذکورہ خصلتوں کے علاوہ دینداری بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آپ پڑھ لیں گی، فاظفر بذات الدین کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے ارشاد سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل کیا ہے؟ دین ہی ہے، کیونکہ بقیہ 3 صفات کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حمام کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 صفات پر رد کرنا مقصود ہے۔ کون سی 3 صفات؟ مال، حسب اور جمال، خوبصورتی، ٹھیک، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ دین ہی ہے۔ اس حدیث شریف کا ذرا خلاصہ سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عورت کے ساتھ شادی
صرف عزت کی بنا پر کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت ہی دے گا، اور جس نے مال کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر ہی دے گا، اور جس شخص نے حسب اور نسب کی بنا پر شادی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو دناعت یعنی گھٹیا پن ہی دے گا، اور جس شخص نے کسی عورت سے صرف اور صرف اس وجہ سے شادی کی کہ اس کی نظر کی حفاظت ہوگی اور حرام کے ارتکاب سے بچے گا یا صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں برکت عطا کرے گا۔ لہٰذا دین کی ترجیح کیا ہے؟ یہ اولین ہے۔ سب سے پہلے جو ہے عورت کے دین کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ دیندار ہے تو بقیہ صفات کو بھی خیر دیکھا جائے، لیکن اولین ترجیح جو ہے دین کو ہے۔ اگر وہ دیندار ہے تو پھر بقیہ صفات کو مت دیکھیں اور صرف دینداری کو دیکھ لیں، تاکہ زندگی آگے جو ہے مرتے دم تک نسلیں بھی اچھی چلے اور خوشگوار زندگی گزرے۔ ٹھیک، اسی طرح اور بھی کئی احادیث ہے جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دینداری کو اولین ترجیح حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے ظفر کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کے آخری درجے کو ظفر کہتے ہیں۔ ایسے تو نجاح بھی کامیابی کو بولتے ہیں، اور بھی بہت سے الفاظ آتے ہیں، الفوز بھی کامیابی کو بولتے ہیں، نجاح بھی کامیابی کو بولتے ہیں، لیکن ان سب میں پھر تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ظفر کا معنی بھی کیا ہے؟ کامیابی ہے، لیکن کون سی کامیابی؟ کامیابی کے آخری درجے اور پسند کی آخری منزل کو جس میں فوائد جلیلہ اور کثیرہ کا حصول ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کامیابی ظفر کہلاتا ہے۔ یہاں جو حدیث شریف میں ہے تربت یداک یعنی تیرے ہاتھ جو ہے خاک آلود ہو، تو بظاہر تو یہ عرب میں بد دعا ہے، یہ بظاہر اس کا ترجمہ، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہرگز بد دعا نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی جو ہے بطور محاورہ جو ہے آپ علیہ السلام نے یہ جملہ استعمال کیا، تربت یداک۔ ٹھیک، یا تو بطور محاورہ استعمال کیا یا اس کو ترغیباً آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تربت یدا کے مختلف معانی بیان کیے ہیں، اور وہ سنیے گا۔ پہلے معنی کیا ہے کہ تربت یدا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہر چیز سے مستغنی کر دے۔ دوسرے معنی کیا ہے کہ تمہاری سمجھ کمزور ہو، اور تیسری معنی جو ہے تربت یدا کے کیا ہے کہ تو جدا ہو اور محتاج ہو۔ چوتھے معنی جو ہے ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ خیر سے محرومی ہو، اگر جو ہے تو نے حکم کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تو نے حکم کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا تب یہ معنی ہے، ایسے نہیں۔ ٹھیک، تو یہ تیسری حدیث کی تشریح اتنی تھی۔ اب چوتھے حدیث کی طرف چلیے گا۔ چوتھی حدیث کی تشریح، چوتھی حدیث ہم نے کیا پڑھی تھی؟ وعن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ متاع کے معنی کیا ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا۔ جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے اور اس کا نفع ختم ہونے والا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ متاع کہلاتا ہے۔ اس لیے دنیا کو بھی یہاں جو ہے کیا فرمایا؟ متاع الدنیا قلیل، قرآن میں کہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی طرح ہے۔ اچھا، قولہ وخیر متاع الدنیا یعنی دنیا میں سب سے زیادہ نفع دینے والی اور جس سے زیادہ نفع اٹھایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ۔ وجوہات کیا ہے وہ تو آپ اچھی طرح جانتی ہوں گی کہ نیک صالحہ عورت وہ آخرت کے امور یاد دلاتی ہے، ٹھیک، اور دنیا اس کی دنیا بھی جو ہے وہ سنوارتی ہے، بچوں کی اچھی جو ہے پرورش کر لیتی ہیں، سسرال کا خیال رکھتی ہیں، حقوق زوج اچھی طرح ادا کرتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے آخرت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بہترین ثابت ہوتی ہے، آخرت کے امور یاد دلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی جو تفسیر کی ہے تو وہ کچھ یوں کی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے نیک عورت مراد ہے، وفی الآخرۃ حسنہ سے مراد حور عین ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک۔ ٹھیک ہے بیٹا،
اور اسی طرح وقنا عذاب النار سے انہوں نے مراد ان کی تفسیر کیا کی ہے کہ زبان دراز عورت انہوں نے مراد دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. ٹھیک، یہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے. نیز نیک عورت کو نفع کا سامان اس لیے کہا گیا ہے کہ اچھی بیوی جو ہے گھر کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہے اور وفادار نسل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وفادار ہوتی ہے، نسل بردار ہوتی ہے، غمخوار ہوتی ہے. اس لیے جو ہے خیر متاع دنیا کو کیا کہلایا؟ المرأۃ الصالحہ کہلایا. ٹھیک، دنیا کے کیا معنی ہے؟ اس کا دنا یدنو دنون سے ہے نزدیک ترین ہونا، گٹیا ہونا. ٹھیک، تو ان دونوں اعتبار سے جو ہے دنیا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ قیامت کے قریب ترین ہے، تو اس لیے دنیا دنا یدنو قریب ہونا. اور گٹیا معنی بھی اس طور پر پائے جاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت معمولی ہے، بہت گٹیا ہے. ٹھیک، یہاں جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے انسان کو بھیجا ہے. اچھا جی، اس کے بھی دو معنی بیان کیے. پہلے معنی کیا ہے؟ یعنی مرنے سے پہلے جو کچھ بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں. ٹھیک، اور دوسرے معنی کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہو وہ دنیا ہے. اگر غافل کر دینے والی نہ ہو تو یہ دین ہے. حدیث الباب میں جو ہے پہلے معنی مراد دیے گئے ہیں، یعنی مرنے سے پہلے جو کچھ بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں. حدیث الباب میں جو ہے دنیا کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے. ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.